آج فیصلہ آ گیا کہ آئین سے غداری کے کیس میں جنرل پرویز مشرف کی قسمت کا فیصلہ فوجی عدالت نہیں بلکہ خصوصی عدالت ہی کرے گی۔ قانونی ماہرین کا کہنا ہے کہ مقدمہ سیدھا سادہ ہے اور اگر چلا تو جنرل مشرف کے لیے بچت کا راستہ نہیں ہے۔ پھر کیا کیا جائے یہ آج پوچھیں گے قانونی ماہرین سے۔ کراچی میں پولیس اور رینجرز نے دہشت گردوں کے خلاف حالیہ دنوں میں بڑی کامیابیوں کی اطلاعات دی ہیں۔ وزارت داخلہ کی جانب سے ایک بار کہا کہ اسلام آباد میں گڑبڑ پل رہی ہے، دوسری جانب یہ کہا گیا ہے کہ اسلام آباد میں چین ہے اور حالات تیزی سے بہتر ہو رہے ہیں۔ اصلیت جاننے کی کوشش کریں گے آج کے پروگرام میں۔ آج ہی طالبان نے آئین پاکستان کے تحت مذاکرات باضابطہ طور پہ مسترد کر دیے ہیں۔ چیف آف آرمی اسٹاف جنرل راحیل شریف آج ایف سی ہیڈ کوارٹرز گئے اور ایف سی نوجوانوں کو زبردست خراج تحسین پیش کیا۔ دن بھر کی اہم ترین خبروں، تبصروں اور تجزیوں کے ساتھ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام آج کامران خان کے ساتھ۔ السلام علیکم، میں ہوں کامران خان۔ آج بھی سابق صدر جنرل پرویز مشرف کی قسمت کے ستاروں نے ان کا ساتھ نہیں دیا اور خصوصی عدالت نے ان کی یہ درخواست مسترد کر دی کہ ان کا معاملہ فوج کے حوالے کر دیا جائے تاکہ فوجی عدالت میں ان کے خلاف مقدمہ چلایا جا سکے۔ My dear countrymen, armed forces have moved in as a last resort. میں نے ایمرجنسی ڈکلیئر کی ہے۔ یقینی طور پہ جنرل پرویز مشرف کے چمکتے ہوئے قسمت کے ستارے اب ماند پڑ گئے ہیں اور جب برا وقت آتا ہے تو مسلسل بری خبریں آتی ہیں۔ آج ایک برا دن تھا جنرل پرویز مشرف کے اس کیس کے حوالے سے جو پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار رجسٹر کیا گیا ہے، جس میں جنرل پرویز مشرف پر آئین سے غداری کا کیس بنایا گیا ہے اور ان پر آئین کی شق 6 کی خلاف ورزی کا الزام ہے۔ تمام دار و مدار آج کے فیصلے پر تھا۔ جنرل پرویز مشرف اور ان کے وکلا کی خواہش اور استدعا یہ تھی کہ ان کا مقدمہ فوج کے حوالے کر دیا جائے اور ایک فوجی عدالت ہی ان پہ مقدمہ چلا سکتی ہے، کیونکہ جب ان سے یہ جرم سرزد ہوا اس وقت وہ چیف آف آرمی اسٹاف تھے اور حاضر سروس فوجی افسر تھے۔ آج اسی خصوصی عدالت میں جو کہ ان پر مقدمہ چلانے کے لیے قائم کی گئی تھی، اس خصوصی عدالت نے یہ استدعا مسترد کر دی اور کہا جنرل پرویز مشرف پر اختیار سماعت ہے، ان پر مقدمہ چلانے کا اختیار سماعت خصوصی عدالت کے پاس ہے اور فوجی عدالت کے پاس نہیں ہے۔ آج اس 6 رکنی بینچ کے سربراہ جسٹس فیصل عرب نے اپنے اس فیصلے میں کہا کہ سنگین غداری کا مقدمہ فوجی عدالت میں چلانے کی درخواست مسترد کی جاتی ہے۔ سنگین غداری کے مقدمے کی سماعت خصوصی عدالت کے سوا کسی اور عدالت میں نہیں ہو سکتی۔ آرمی ایکٹ کا جس قانون کا حوالہ دیا گیا ہے وہ تو 1981 میں منسوخ ہو چکا ہے۔ ریٹائرمنٹ کے بعد ملزم پر آرمی ایکٹ کا اطلاق نہیں ہوتا۔ خصوصی فوجی عدالت نے یہ بھی کہا کہ ملزم پر فرد جرم 11 مارچ کو عائد کی جائے گی اور ملزم یعنی جنرل پرویز مشرف 11 مارچ کو عدالت میں پیش ہوں۔ بہت اہم معاملہ تھا اور آج کا فیصلے پر یہ امیدیں تھی کہ جنرل پرویز مشرف کی قسمت کس جانب آگے بڑھتی ہے۔ اب یہ بات طے ہے کہ یہ مقدمہ خصوصی عدالت میں ہی چلے گا اور اس حوالے سے جنرل پرویز مشرف پر اب فرد جرم عائد ہوگی۔ دیکھنا یہ ہے کہ کیا وہ فرد جرم جب عائد ہو رہی ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ جنرل پرویز مشرف 11 مارچ کو یا اس کے بعد جس تاریخ کو ہو وہ عدالت کے سامنے پیش ہو۔ اب اس سلسلے میں کیا ہوتا ہے فی الحال کچھ نہیں کہا جا سکتا، لیکن جنرل پرویز مشرف اس خصوصی عدالت میں چند روز قبل پیش ہو گئے تھے اور اس طرح سے انہوں نے اس عدالت کے حکم کی تعمیل کر دی تھی کہ وہ عدالت کے سامنے آئیں۔ اب اس حوالے سے آج کی خصوصی عدالت نے فیصلہ دے دیا ہے کہ ان پر مقدمہ خصوصی عدالت میں ہی چل سکتا ہے اور فوجی عدالت میں نہیں، لیکن اب بھی ان کی 2 درخواستیں ایسی ہیں جس پر خصوصی عدالت نے فیصلہ نہیں دیا ہے اور اب دیکھنا یہ ہے کہ ان پر فیصلہ
کب آتا ہے، کیونکہ اگر ان پر فوری طور پہ فیصلہ نہیں آتا تو 11 مارچ کو بھی جنرل پرویز مشرف پر شاید فرد جرم عائد نہ ہو سکے، کیونکہ ان کے وکلاء بہرحال کہیں گے کہ ان دونوں معاملات کا بھی فیصلہ ہو جائے۔ اب 2 درخواستیں جو کہ اس وقت پینڈنگ ہیں خصوصی عدالت کے سامنے، جس کے حوالے سے سماعت بھی ہو چکی ہے، ان میں سے ایک میں کہا گیا ہے کہ خصوصی عدالت کی غیر آئینی ہے، اس حوالے سے ابھی خصوصی عدالت نے فیصلہ نہیں دیا ہے، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ بینچ میں شامل جج جانبدار ہیں، اس حوالے سے بھی فیصلہ نہیں آیا ہے، اور دیکھنا یہ ہے کہ کیا یہ 11 مارچ سے قبل فیصلہ آ جاتا ہے یا نہیں۔ لیکن اس دوران یہ بات بھی ثابت ہے کہ جنرل پرویز مشرف کے وکلاء خصوصی عدالت کے آج کے اس فیصلے کو یقینی طور پہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں چیلنج کریں گے، اور دیکھنا یہ ہے کہ وہاں پر یہ مراحل کتنی تیزی سے ادا ہوتے ہیں، یا اس سلسلے میں سپریم کورٹ آف پاکستان باقاعدہ سماعت کرتی ہے۔ لیکن دیکھنا یہ ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کا اس حوالے سے کیا رد عمل ہوتا ہے۔ پہلے یہ دیکھیں گے کہ کب جنرل پرویز مشرف کے وکلاء اس آج کے فیصلے کے خلاف اپیل دائر کریں گے۔ یقینی طور پہ جنرل پرویز مشرف کے وکلاء کی ٹیم کی، جو کہ پاکستان کے مایہ ناز ماہرین قانون پر مشتمل تھی، آج اس کی شکست ہوئی ہے، اور پروسیکیوٹر جنرل یعنی حکومتی وکیل جناب اکرم شیخ کے دلائل کا وزن زیادہ رہا ہے۔ اسی لیے خصوصی عدالت نے ان آرگیومنٹس کو رد کیا جو جنرل پرویز مشرف کی وکلاء کی ٹیم کی جانب سے آئے، اور ان آرگیومنٹس کو ایکسیپٹ کیا جو جناب اکرم شیخ نے پیش کیے۔ جنرل پرویز مشرف کے وکلاء کی ٹیم بھاری بھرکم ٹیم ہے، جس کی صدارت پاکستان کے سب سے سینئر ماہرین قانون میں سے ایک جناب شریف الدین پیرزادہ کر رہے ہیں۔ اس میں سابق اٹارنی جنرل جناب انور منصور، اس میں سابق وزیر قانون جناب ڈاکٹر خالد رانجھا، اس میں احمد رضا قصوری، فیصل چودھری اور رانا اعجاز شامل ہیں۔ 6 وکلاء کی بھاری بھرکم ٹیم ہے جسے آج شکست ہوئی ہے، اور آج قانون کی یہ جنگ بہرحال پاکستان کے سینئر وکیل اور سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے صدر جناب اکرم شیخ نے جیتی ہے۔ آج کے اس مرحلے میں جس میں جنرل پرویز مشرف کی درخواست کو رد کیا گیا، ان کے وکلاء کے دلائل رد ہو گئے، اس پر بات کرتے ہیں، اور اس کے لیے ہمیں ایک بار پھر جوائن کر رہے ہیں ہمارے سینئر کارسپونڈنٹ عبدالقیوم صدیقی۔ بہت بہت شکریہ قیوم صدیقی صاحب۔ جنرل پرویز مشرف کے وکلاء سے کیا کوئی بڑی فاش غلطی ہوئی ہے جس کی وجہ سے آج ان کی استدعا مسترد ہوئی، اور عدالت کو یہ کہنا پڑا کہ آپ جس قانون کا سہارا لے رہے ہیں وہ تو 1981 میں کالعدم ہو چکا ہے؟ جنرل پرویز مشرف کی وکلاء کی ٹیم نے کیا کوئی بڑی غلطیاں کی؟ جی کامران سے اگر دیکھا جائے تو جو پرویز مشرف کے وکلاء ہیں ان کی جو حکمت عملی ہے اس کے اندر بہت ساری خامیاں جو ہیں وہ بظاہر نظر آ رہی ہیں۔ مثلا یہ کہ ان کی جو سب سے بڑی خامی وہ یہ ہے کہ وہ بجائے اس کے کہ قانونی نکات کے اوپر توجہ دیں، بلکہ وہ ان کی توجہ صرف اس بات کے اوپر ہے کہ کسی طرح سے اس مقدمے کو لٹکایا جائے اور اس کو طوالت دی جائے۔ آج جیسا کہ عدالت کا فیصلہ آیا ہے اس میں عدالت نے بڑے واضح طور کے اوپر کہا ہے کہ وہ قانون کہ جس کا سہارا لیا جا رہا تھا کہ وہ اس قانون کے تحت پرویز مشرف کا ملزم پرویز مشرف کا مقدمہ جو ہے وہ فوجی عدالت کو منتقل کر دیا جائے، وہ قانون ہی منسوخ ہو چکا ہے، اور اتنے سینئر لائرز ہوتے ہوئے ان کو اس بات کا علم ہی نہیں تھا۔ حالانکہ خالد رانجھا جو ہے وہ درویش عربی کا وہ جو کیس ہے اس میں وہ درخواست گزار کے وکیل تھے، اور اس میں وہ آرگو بھی کر چکے تھے، اور اس مقدمے کا ان کو علم بھی تھا، لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ اسی فیصلے کے اوپر اسی قانون کے اوپر رلائی کرنا، یہ ایک بہت بڑی قانونی جو ہے وہ خامی ہمیں پرویز مشرف کے وکلاء کی طرف سے نظر آتی ہے۔ جبکہ دوسری ایک اور بات یہ ہے کہ یہ جو پرویز مشرف کے وکلاء کی ٹیم ہے اس میں اگر دیکھا جائے تو آپس میں کوئی کوارڈینیشن نہیں ہے، وہاں پر مختلف خیال کے لوگ ہیں اور ان کی بھی آپس میں نہیں بنتی ہے، اور یہ ہمیں اس بات کا علم ہے کہ پرویز مشرف کے جو وکلاء ہیں، رانا اعجاز ہو گئے، احمد رضا قصوری ہو گئے، اور تیسرے جو ڈاکٹر خالد رانجھا، انور منصور خان ہیں، ان کی آپس کے اندر بھی جو ہے وہ مختلف جو نیچر آف ریلیشن شپ ہے وہ بھی کوئی قابل دید نہیں ہے، یا کوئی بہت جس کو کہا جا سکے کہ بہت جو ہے وہ آئیڈیل قسم کی ہے، تو ایسا بھی نہیں ہے۔ مگر بڑی حیرت ہو رہی ہے قیوم صاحب، کیونکہ یہ بڑی بھاری بھرکم ٹیم ہے اور اس کی قیادت تو جناب شریف الدین پیرزادہ کر رہے ہیں، اور کئی دہائیوں کا ان کا تجربہ ہے، شاید ہی ان سے زیادہ کسی کا تجربہ ہو، ان معاملات کو خوب وہ سمجھتے ہیں، تو ان کا کردار کیا رہا اس پوری حکمت عملی کی ترتیب دینے میں؟ شریف الدین پیرزادہ صاحب بظاہر کہیں نظر نہیں آئے۔ جی ہاں کامران صاحب، سید شریف الدین پیرزادہ جو ہیں وہ جو ملزم پرویز مشرف کے وکلاء کی جو قانونی ٹیم ہے اس کی وہ سربراہی کر رہے ہیں۔ ان کا جو کردار ہے وہ ایک سینئر ٹیم کے سربراہ کا ہے۔
لیکن ٹیم کے سربراہ کے طور کے اوپر وہ جو اسٹریٹجیز بنا رہے ہیں، مثلا یہ کہ وہ انہوں نے پہلے وہ فورم جو ہیں وہ ایگزاسٹ کر دیے جو کہ بعد میں ہونے چاہیے تھے، مثلا کہ ملزم پرویز مشرف کے یہ جو اعتراضات ہیں یہ خصوصی عدالت میں اٹھانے سے پہلے ہی انہوں نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر درخواست داخل کی اور اس کے اوپر ان کو جو ہے وہ اس میں ناکامی ہوئی۔ اب ایک کانسٹیٹیوشنل کورٹ ہے اور یہ خصوصی عدالت ہے، کانسٹیٹیوشنل کورٹ کا فیصلہ آ گیا اور خصوصی عدالت کے اوپر کوئی اس قسم کا ظاہر ہے کہ وہ پابند ہے اس فیصلے کو ماننے کی۔ پھر اسی طرح سے اگر ہم دیکھیں کہ جب 31 جولائی کے فیصلے کے خلاف نظر ثانی درخواست داخل کرنے کا فیصلہ ہوا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان میں، تو وہاں پر سپریم کورٹ آف پاکستان کی طرف سے یہ کہا گیا کہ ہم یہ پہلے دن ہی یہ عدالت نے کہا کہ ہم یہ لکھ دیتے ہیں کہ اس مقدمے سے یا اس سپریم کورٹ کے فیصلے سے متاثر ہوئے بغیر ٹرائل جو ہے وہ میرٹ کے اوپر کیا جائے۔ لیکن جو پرویز مشرف کے وکلا ہیں ان کی طرف سے یہ جو آفر تھی یہ قبول نہ کی گئی، جس کے بعد ان کی یہ درخواست جو ہے بغیر کوئی فروٹس لیے ہوئے خارج ہو گئی۔ اور اب تک کی جو سماعت ہوئی ہے اس میں شریف الدین پیرزادہ صرف 2 مرتبہ عدالت کے جو روسٹرم ہے اس کے اوپر آئے، اور وہ بھی ایک تو اس وقت آئے جب وکلا کے درمیان زیادہ جھگڑا ہو گیا تھا تو انہوں نے کہا کہ میں ڈیکورم مینٹین کرنے کی کوشش کروں گا، اور پھر دوسری مرتبہ وہ تھی جب ملزم پرویز مشرف کی میڈیکل بورڈ کی جو رپورٹ آئی تھی اور اس میں یہ درخواست صرف انہوں نے کی کہ ملزم کا یہ حق ہے کہ وہ اپنی مرضی کا علاج کرا سکے اور بیرون ملک جا سکے، جو کہ جس کا نتیجہ جو ہے وہ آپ نے دیکھا کہ عدالتی فیصلوں کی صورت میں آیا کہ ان کو کوئی اس حوالے سے ریلیف نہیں ملا ہے۔ بہت بہت شکریہ جناب عبدالقیوم صدیقی۔ جنرل پرویز مشرف کے لیے کٹھن مراحل ابھی آگے اور ہیں، اور شاید اس سے بھی زیادہ کٹھن مراحل ہیں، کیونکہ قانونی ماہرین بلا شک و تردد یہ سمجھتے ہیں کہ کیس سمپل ہے، آسان ہے، کہ جنرل پرویز مشرف نے ایمرجنسی نافذ کی ہے، اس کا وہ اعتراف بھی کر چکے ہیں اور قوم سے خطاب انہوں نے کیا تھا، انہوں نے اس کو سگنیچر بھی کیا ہے۔ صرف معاملہ یہ ہے کہ کیا وہ اس معاملے میں تنہا تھے یا نہیں، کیا بظاہر یہ ایک اب سمپل مقدمہ ہے، جب یہ چلنا شروع ہو جائے گا، جب بالآخر جنرل پرویز مشرف کے خلاف فرد جرم عائد ہوگی۔ ان سوالوں کے جوابات ڈھونڈتے ہیں کمرشل بریک کے بعد۔ My dear countrymen, armed forces have moved in as a last resort. میں نے ایمرجنسی ڈکلیئر کی ہے۔ اب جبکہ حتمی طور پہ یہ طے ہو چکا ہے کہ پاکستان کی تاریخ میں آئین سے سنگین غداری کا پہلا مقدمہ پہلی بار کسی سابق چیف آف آرمی اسٹاف، سابق صدر پاکستان پر خصوصی عدالت میں چلے گا، اور فوجی عدالت میں نہیں، اب تمام نگاہیں مرکوز ہیں اس مقدمے پر جو کہ خصوصی عدالت میں چلے گا اور اس کی میرٹ پر۔ لیکن یہ مقدمہ باقاعدہ طور پہ شروع ہو جائے اور جنرل پرویز مشرف پر اس سلسلے میں سب سے پہلے فرد جرم عائد ہو جائے، اب سے لے کے اس وقت تک پہلی سماعت ہوگی اس معاملے میں اس حوالے سے 11 مارچ کو، جب جنرل پرویز مشرف کو خصوصی عدالت میں پیش ہونے کے لیے کہا گیا ہے۔ کافی مراحل ہیں جو طے ہونا باقی ہیں اس سے پہلے کہ ان پر باقاعدہ فرد جرم عائد ہو جائے اور مقدمہ چلنا شروع ہو جائے۔ سب سے اہم چیز یہ ہوگی کہ اس حوالے سے یہ جو آج فیصلہ آیا ہے اس کو چیلنج کیا جائے گا سپریم کورٹ آف پاکستان میں، اور دیکھنا یہ ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان اس پر کس انداز سے اس پر رد عمل آتا ہے اس کا، اور سپریم کورٹ آف پاکستان اسے کیسے ٹریٹ کرتی ہے۔ اس کے علاوہ یہ بات بھی بہت اہم ہے دیکھنے کی ہے کہ جب یہ مقدمہ سپریم کورٹ آف پاکستان سے نکل کے خصوصی عدالت میں چلتا ہے تو وہاں پر جنرل پرویز مشرف کی لیگل ٹیم جسے پہلے مرحلے میں یقینی طور پہ ایک اہم مرحلے میں شکست ہوئی ہے، اب کیا حکمت عملی مناتی ہے۔ جنرل پرویز مشرف کے حوالے سے بات ہے کہ وہ اپنے دفاع میں یہ پیش کرنا چاہیں گے کہ یہ فیصلہ تنہا ان کی ذات کا نہیں تھا، اس میں اس وقت کی فوجی قیادت، اس وقت کی سول قیادت، اس وقت کے سیاستدانوں میں سے کئی ایک اور بیوروکریسی کے کئی اہم لوگ شامل تھے، اور شاید اس کی وجہ سے اس مقدمے کا پھیلاؤ بہت زیادہ ہو جائے۔ یہی بات ہے جو کہ اب آگے چل کے اس حوالے سے پاکستان کے سیاسی ماحول کو اور سیاسی ٹیمپریچر کو طے کرے گی۔ لیکن قانونی ماہرین یہ کہتے ہیں کہ بہرحال جو جنرل پرویز مشرف پر الزام ہے اور جو مقدمہ ہے وہ اس لحاظ سے سادہ ہوگا کہ جنرل پرویز مشرف نے یہ
جرم کیا ہے اس بارے میں کوئی شک نہیں ہے، کیونکہ وہ اس کا اعلان خود قوم سے ایک خطاب میں کر چکے ہیں اور اس حوالے سے تمام دستاویزات جو ہیں وہ پاکستان کی تاریخ کا حصہ ہیں۔ جنرل پرویز مشرف پر خصوصی عدالت قائم ہوئی تقریباً 60 روز ہو چکے ہیں۔ گزشتہ سال 24 دسمبر سے یہ مقدمہ شروع ہوا تھا اور اس کے 9 روز بعد جنرل پرویز مشرف اس خصوصی عدالت میں پیش نہیں ہوئے تھے، لیکن عدالت میں آتے ہوئے ان کی طبیعت خراب ہوئی اور جس کے بعد سے وہ آرم فورسز انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی میں داخل ہیں، جہاں ان کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ وہ عارضہ قلب میں مبتلا ہیں اور اب کل ملا کے 51 روز ہو چکے ہیں کہ وہ AFIC میں ہی زیر علاج ہیں، اور کل بھی وہ حالیہ دنوں میں جب وہ خصوصی عدالت کے سامنے پیش ہوئے اس کے بعد سے بھی وہ AFIC میں ہی ہیں۔ یہ مقدمہ کیا واقعی سادہ نوعیت کا ہے اور آئندہ کی حکمت عملی جنرل پرویز مشرف کے وکلاء کی کیا ہوگی، یہ بھی بہت اہم حصہ ہے، اس پر ہم بات کرتے ہیں۔ اس لیے بھی یہ بات بہت اہم ہے کہ جنرل پرویز مشرف پہ مقدمہ آئین کی شق 6 کے حوالے سے چل رہا ہے اور اگر ان پہ جرم ثابت ہوتا ہے تو اس کے لیے سزا عمر قید یا پھانسی ہے۔ اس پر بات کرتے ہیں اور اس کے لیے آج ہم نے دعوت دی ہے پاکستان کے نامور سینئر آئین و قانون کے ماہر بیرسٹر ڈاکٹر فروغ نسیم کو۔ بہت بہت شکریہ فروغ نسیم صاحب۔ آپ بتائیے گا کہ اس معاملے میں یقینی طور پہ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ آج جو فیصلہ ہوا ہے وہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں جائے گا اور اس حوالے سے جو اپیل دائر کی جائے گی اس پہ کیا ٹریٹمنٹ ہو سکتا ہے اور اس اپیل کے حوالے سے آپ کی کیا ایکسپیکٹیشنز ہیں؟ خیال میں ٹھوس وجوہات ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ جو 1977 کے امینڈمنٹ کی بات ہوئی ہے اس میں تو یہ لکھا ہوا ہے کہ سیویلینز جو ہیں ان کا تمام کا آرٹیکل 6 کا یا اور وہ تمام سیکشنز جو اس میں لکھے ہوئے ہیں ان کا ٹرائل آرمی ایکٹ کے تحت چلے گا، اور اس کو لاہور ہائی کورٹ نے 1980 میں کالعدم کیا، جو کہ صحیح کیا۔ تو یہ یہاں پر تو پوائنٹ ریلیونٹ تھا نہیں، یہاں پر تو پوائنٹ یہ تھا کہ کیونکہ پرویز مشرف صاحب نے یہ ایمرجنسی جو ہے ایز ملٹری جنرل لگائی ہے، لہٰذا ان کا ٹرائل جو ہے وہ آرمی ایکٹ کے تحت چلنا چاہیے۔ ایک تو مطلب یہ جو آرڈر آیا ہے یا جو آرگیومنٹس ہوئے ہیں اس میں یہ ایک بنیادی تھوڑا سا فرق نظر آ رہا ہے جو کہ شاید نہیں ہونا چاہیے تھا۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو ججمنٹ میں یہ لکھا ہوا ہے کہ ریٹائرڈ کیونکہ پرویز مشرف صاحب ہو گئے لہٰذا ان کا یہ کیس جو ہے وہ آرمی ایکٹ کے تحت نہیں چلے گا، تو اس کے لیے سمپل بات یہ ہے کہ جب پرویز مشرف صاحب نے یہ اقدامات اٹھائے تھے تو اس وقت ریٹائرڈ نہیں تھے، نمبر 1۔ نمبر 2، میرے خیال میں مطلب بات یہ ہونی چاہیے تھی عدالت میں کہ اگر تو پرویز مشرف نے یہ عمل جو ہے ایز سویلین صدر لگایا ہے تو اس میں انہوں نے کانسٹیٹیوشن کو ایبروگیٹ نہیں کیا، لہٰذا آرٹیکل 6 کا اطلاق نہیں ہوتا۔ جیسے نواز شریف صاحب کے دور میں 99 میں ایک ایمرجنسی لگی جو کہ سپریم کورٹ نے اس کو کالعدم کر دیا، تو اس پہ آرٹیکل 6 تھوڑی ہوا۔ اور کتنے ایکٹ ایسے ہیں جس پہ اگر کوئی عمل ہوتا ہے کانسٹیٹیوشن کے خلاف تو آرٹیکل 6 تھوڑی ہوتا ہے۔ اور الٹرنیٹیو آرگیومنٹ یہ رکھنا چاہیے تھا کہ اگر پرویز مشرف صاحب نے یہ اقدامات جو ہیں وہ ملٹری ڈکٹیٹر کی حیثیت سے کیے ہیں تو پھر یہ آرمی ایکٹ کے تحت چلے۔ تو یہ تھوڑا سا شاید کنفیوژن ہو گیا ہے کہیں پر، میں اس کے بارے میں یہ نہیں کہوں گا کہ کہاں سے ہوا ہے، لیکن میرا خیال میں ضرور کرنی چاہیے ان کو سپریم کورٹ میں۔ تو آپ کو کیا لگتا ہے اتنی پاورفل لیگل ٹیم تھی جنرل پرویز مشرف کی، اس نے کہیں بنیادی طور پہ اس کی حکمت عملی میں خامیاں ہوئی ہیں یا بنیادی غلطیاں ہوئی ہیں آپ کے خیال میں؟ دیکھیں، مقدمہ نیچرلی اس کا ایک پرسیپشن ہے، مقدمہ اتنا آسان نہیں ہے۔ اگر پرسیپشن نہیں ہوتا اس طرح کا تو یہ مقدمہ اتنا مشکل بھی نہیں تھا۔ کسی لائر پہ یا لیگل ٹیم پہ تو میں کامنٹ بالکل نہیں کروں گا، سارے اچھے کمپیٹنٹ وکیل ہیں، سارے میرے دوست ہیں، تو لہٰذا کسی پہ کوئی، لیکن ایک دو چیزیں ایسی ہیں کہ مثال کے طور پہ ایک آرٹیکل 25 ہے کانسٹیٹیوشن کا جو کہ ڈسکرمنیشن کی بات کرتا ہے، اور ڈسکرمنیشن کا پوائنٹ بڑا ویلڈ ہے، اور وہ ویلڈ یہ ہے کہ 12 اکتوبر 99 کا ایک عمل ہے، اس سے پہلے ضیاء الحق صاحب کا مارشل لاء ہے، اس سے پہلے ایوب صاحب کا یا یحییٰ صاحب کا مارشل لاء ہے۔ آرٹیکل 6 کا جو قانون ہے وہ تو 23 مارچ 1956 سے مروج ہے۔ تو اگر تو کوئی بھی آرٹیکل امپورٹنٹ ہے فنڈامنٹل رائٹ کا کانسٹیٹیوشن کے حساب سے تو آرٹیکل 25 بڑا امپورٹنٹ ہے، ایکوالٹی کا
کانسیپٹ ہے اس میں، اور اس میں یہی ہے کہ اگر صرف ایک چیز کو لیا جائے جو کہ 3 نومبر 2007 کی بات ہے اور باقیوں کو اگنور کر دیا جائے تو وہ آرٹیکل 25 کے خلاف ہے. نہ صرف اس کی چارہ جوئی جو ہے وہ ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ میں بھی ہو سکتی ہے، بلکہ ٹرائل کورٹ میں بھی جو اسپیشل کورٹ ہے وہاں یہ ایک پوائنٹ لیا جا سکتا ہے. اور اس کے علاوہ سب سے امپورٹنٹ پوائنٹ ہے آرٹیکل 6 کی جو لینگویج ہے. آرٹیکل 6 کی جو لینگویج ہے وہ میرے خیال میں کور نہیں کرتی 3 نومبر 2007 کے مشرف صاحب کے عمل کو. تو میرا اپنا خیال تو یہ ہے کہ آئی ایم شیور وکلا بڑے اچھے ہیں، وہی پوائنٹ ریز کریں گے کسی اسٹیج پہ، اور شاید کیے ہوں انہوں نے، مجھے نہیں پتا، لیکن یہ پوائنٹ ریز بھی چاہیے اور ان کا فیصلہ بھی آنا چاہیے. اچھا، یہ جو تاثر ہے، پرسپشن ہے فاروق نسیم صاحب کہ یہ ایک بڑا سمپل سا کیس ہے کیونکہ جنرل پرویز مشرف نے ایمرجنسی نافذ کی اور اس کے لیے کسی مزید ثبوت کی ضرورت نہیں ہے، اس لحاظ سے یہ آئین کی شق کی خلاف ورزی ہوئی جس کے بارے میں آپ کہتے ہیں کنفیوژن ہے. تو یہ معاملہ جو ہے، یہ کیس جو ہے، یہ سادہ سا ہے، بہت طویل عرصے نہیں چلے گا، اور حکومتی وکیل جناب اکرم شیخ نے بھی کہا کہ 4-5 دن کی سماعت کے اندر اس کا فیصلہ آ جانا چاہیے. آپ کے نزدیک یہ ہے سادہ سا معاملہ؟ نہیں، بالکل سادہ نہیں ہوگا، اور اس کے اندر اگر مشرف کے وکلا جو ہیں لسٹ آف وٹنسز دیں، کس کس کو ایویڈنس کے کٹہرے میں لیا جائے گا، کتنے ایگزامینیشن اور کراس ایگزامینیشن ہوں گے، وہ تو بہت ہی لمبی فہرست بن سکتی ہے، اور شاید بنائیں گے وہ لوگ. تو اگین میں اس سے ایگری نہیں کرتا کہ یہ کوئی سادہ مقدمہ ہوگا. یہ پاکستان میں اس نوعیت کا پہلا فیصلہ ہے، اور یہ صرف پاکستان میں نہیں، دنیا جہاں میں بھی جو ٹریزن ہے اس پہ مثالیں موجود ہیں. مثال کے طور پہ آسٹریلیا میں آج کل ایک ٹریزن کے بارے میں باقاعدہ ایک سماعت چل رہی ہے. تو میرا نہیں خیال کہ یہ اتنا سادہ مقدمہ ہے، اور اس میں ٹائم لگ سکتا ہے. بہت بہت شکریہ بیرسٹر ڈاکٹر فاروق نسیم، اس پہلو پر اور اس کیس کے مختلف جو جہتیں ہیں اس پر گفتگو کر رہے تھے. سادہ معاملہ نہیں ہے، اور یہ باقاعدہ ایک پیچیدہ معاملہ ہے جو کہ ابھی آگے چل کے سامنے نظر آئے گا. کئی مراحل ہیں، پہلے تو یہ اپیل جائے گی سپریم کورٹ آف پاکستان میں آج کے فیصلے کے حوالے سے، اور پھر اس کے بعد اس کے دوسرے مراحل جنرل پرویز مشرف کے لیے. بہرحال یہ آسان لمحات اور آسان دن نہیں ہے. ایک بات بالکل اہم ہے کہ پاکستان کی قوم کی واضح اکثریت مختلف سرویز کے حساب سے کہہ چکی ہے کہ جس کیس میں جو کیس ان کے سامنے ہے اور جو ان پر مقدمہ قائم کیا گیا ہے، کم از کم وہ تنہا اس کے ملزم نہیں ہیں، اور ان پر تنہا یہ کیس نہیں چلانا چاہیے. کمرشل بریک، اور اس کے بعد ذکر کرتے ہیں دہشت گردی کی جنگ میں کراچی کا ایک بہت رول ہے، لیکن کراچی میں قانون نافذ کرنے والے ادارے بھرپور مقابلہ بھی کر رہے ہیں اور کامیابی بھی حاصل کر رہے ہیں. دہشت گردوں کے خلاف حالیہ دنوں میں بڑی اہم کامیابیوں کی اطلاعات دی ہیں پولیس اور رینجرز نے. اس کے بارے میں بات کریں گے کمرشل بریک کے بعد. ویلکم بیک. یقینی طور پہ حالیہ ہفتوں میں کراچی میں دہشت گردی کے بڑے واقعات ہوئے اور ایسا لگا کہ دہشت گرد کامیاب ہو رہے ہیں. مختلف بڑے حملے ہوئے ہیں، گو کہ یہ حملے بڑے تھے اور ان کی گونج بہت زیادہ تھی. اس گونج میں دب گئی وہ بڑی کامیابیاں جو اس دوران قانون نافذ کرنے والے اداروں نے، پولیس اور رینجرز کے دستوں نے حاصل کی، جو مسلسل کارروائیاں کر رہے ہیں دہشت گردی کے ٹھکانوں کے خلاف، بڑے دہشت گردوں کے خلاف اور ان کے ساز و سامان کے خلاف. اور اسی کامیابی کی وجہ سے دہشت گردی کے بڑے واقعات ٹل بھی گئے ہیں، اور جس کی ظاہر ہے بڑی تشہیر نہیں ہوتی. کل ایک بڑا واقعہ ہوا تھا جس میں ایک گاڑی کو سیز کیا گیا تھا جس میں 100 کلو گرام دھماکہ خیز مواد رکھا گیا تھا. اسے دہشت گردی کے لیے استعمال ہونا تھا، اسے پکڑا بھی گیا اور اس کے ساتھ منسلکہ لوگوں کو بھی گرفتار کیا گیا. اس کے علاوہ دہشت گردی کے کئی رنگز بھی پکڑے گئے ہیں، کئی گروہوں کو بھی پکڑا گیا ہے. پولیس اور رینجرز مشکل صورتحال میں، مشکل چیلنج کے سامنے مستعدی سے کھڑے ہیں، اور یقینی طور پہ ان کی کامیابیوں کو بھی ہائی لائٹ کرنے کی ضرورت ہے، اور یہی اس وقت ہماری کوشش ہے. ہم آپ کو دکھاتے ہیں پولیس اور رینجرز کی حالیہ کارروائیوں کے بارے میں ہمارے نمائندے خصوصی سید عارفین کی یہ رپورٹ. کراچی میں گزشتہ سال 4 ستمبر کو شروع ہونے والے آپریشن کو 5 ماہ سے زائد کا عرصہ گزر چکا ہے. اب قانون نافذ کرنے والے اداروں کی کارروائی کا رخ کالعدم جماعتوں اور دہشت گرد گروہوں کی جانب ہے. انٹیلیجنس اداروں کے تعاون سے CID پولیس اور رینجرز ایسے عناصر کے خلاف مسلسل کارروائیاں کر رہے ہیں. جمعرات کے روز CID انویسٹیگیشن برانچ نے ماڑی پور کے علاقے مشرف کالونی کے ایک مقام پر کارروائی کرتے ہوئے 3 دہشت گردوں کو حراست میں لیا. CID پولیس نے ملزمان کے قبضے سے بارود سے بھری ایک گاڑی کو برآمد کر کے دہشت گردی کا بڑا منصوبہ ناکام بنا دیا. برآمد کی گئی گاڑی
फलाही इदारे की थी, जिसे 9 फरवरी को सच्चल के इलाके से छीना गया था। टारगेट का इसमें ऐसा था कि मुलजिम जो गिरफ्तार था उसने जो ये बताया कि जो शफीक तनूरी जो SHO थे माड़ीपुर के, इनका टारगेट था। 17 फरवरी को गुलशन बुनेर में रेंजर्स और पुलिस की मुश्तरका कार्रवाई के दौरान कलअदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान के 2 दहशतगर्द मुकाबले में मारे गए मुलजमान अहम मुकदमात में कानून नाफिज करने वाले इदारों को मतलूब थे। 15 फरवरी को CID के काउंटर टेररिज्म यूनिट ने कार्रवाई करते हुए अलकायदा के 3 अरकान को गिरफ्तार किया। मुलजमान बोहरी जमात, पुलिस एहलकारों और सियासी जमातों के कारकुनान के कत्ल में मुलव्विस थे। इस नेटवर्क की खुसूसी बात यह है कि ये मोबाइल फोन का इस्तेमाल ना होने के बराबर करते हैं। IT एक्सपर्ट जितने लड़के हैं उनके पास से जो लैपटॉप्स रिकवर्ड हुए हैं उनके अंदर उनके 20-20, 25-25 IDs बनी हुई हैं ईमेल की, जिसके जरिए पूरी दुनिया में एक दूसरे को पैगाम रसानी कर सकते हैं। इसके अलावा इनका जो IT का ग्रुप है उसमें वो लड़के शामिल किए गए हैं जो टेक्नोलॉजी के बारे में जानते हैं। 13 फरवरी को CID ने औरंगी टाउन में कार्रवाई करते हुए बम बनाने की फैक्ट्री पर छापा मारकर खुदकुश जैकेट, धमाका खेज मवाद, मुख्तलिफ इक़साम के बम और असलहा बरामद किया था। इंतहाई बाखबर ज़राए के मुताबिक कानून नाफिज करने वाले इदारों को इस फैक्ट्री से इंतहाई कीमती मालूमात हासिल हुई थी। इसी मुकाम से मुस्तकबिल के अहदाफ से मुतालिक एक फहरिस्त भी बरामद हुई। यहाँ से कुछ ऐसे सबूत भी मिले जिससे पता चलता है कि दहशतगर्दों ने अपना तमाम काम मुकम्मल कर लिया था और हिदायत का इंतजार कर रहे थे कि कानून नाफिज करने वाले इदारों ने उनका मंसूबा खाक में मिला दिया। ज़राए के मुताबिक इसी फैक्ट्री से 29 जनवरी को सच्चल रेंजर्स पर खुदकुश हमले समेत 3 बम हमलों का भी सुराग लगाया गया है। 29 जनवरी के रोज पहले 2 धमाके मैट्रिक बोर्ड ऑफिस के करीब नब्ज़शुदा ब्लॉक बम के जरिए किए गए, जिसमें 1 रेंजर्स एहलकार जा बहक जबकि 5 जख्मी हुए। ज़राए के मुताबिक दहशतगर्दों को अंदाजा था कि जाए वक़्वा पर रेंजर्स का कोई सीनियर अफसर जरूर आएगा, जिसके लिए उन्होंने एक खुदकुश हमलावर उस मुकाम पर खड़ा किया हुआ था। सच्चल रेंजर्स के सेक्टर कमांडर ब्रिगेडियर हामिद भट्टी ने जाए वक़्वा का दौरा किया, लेकिन चूंकि उनके अतराफ रेंजर्स जवानों ने घेराव किया हुआ था, इसलिए खुदकुश हमलावर अपने मकसद में कामयाब न हो सका। मिशन में नाकामी के बाद खुदकुश हमलावर ने सच्चल रेंजर्स के हेडक्वार्टर के करीब जाने की कोशिश की, जिसे निजी सिक्योरिटी कंपनी के गार्ड और रेंजर्स एहलकार ने रोक लिया। खुदकुश बमबार ने इस नाकामी पर अपने आप को इसी मुकाम पर धमाके से उड़ा लिया। खुदकुश धमाके में सिक्योरिटी गार्ड और रेंजर्स एहलकार जाँ बहक हो गए थे। बाखबर ज़राए ने इंकशाफ किया है कि कराची में सच्चल रेंजर्स पर होने वाले हमलों समेत दीगर बड़े दहशतगर्द हमलों में इंतजामी और लॉजिस्टिक सपोर्ट के साथ साथ टारगेट की मुकम्मल मालूमात कलअदम लश्कर जंगवी के दहशतगर्दों ने मुहैया की थी। दस्तयाब मालूमात से पता चलता है कि मुस्तकबिल में कानून नाफिज करने वाले इदारों को मजीद कामयाबियां मिलने के इम्कानात रोशन हैं। प्रोग्राम आज कामरान खान के साथ के लिए सैयद आरफीन, जियो न्यूज, कराची। ये बहुत अहम है कि इन कामयाबियों के पीछे वो मरबूत कार्रवाइयाँ हैं जो कि रेंजर्स और पुलिस मिल के भी करती है और एक दूसरे को ताउन भी फराहम करती है, और इसके पीछे वो इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन भी है जो इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस और इंटेलिजेंस ब्यूरो दे रही है। विफाक के इंटेलिजेंस इदारे, रेंजर्स और पुलिस मिल के कराची को दरपेश इस चैलेंज का भरपूर मुकाबला कर रहे हैं और यकीनी तौर पर बड़ी कामयाबियां भी हासिल कर रहे हैं। और कराची के लोगों को, कराची के शहरियों को इसका भी सताइश करनी चाहिए और इसकी भी शाबाश देनी चाहिए। लेते हैं कमर्शियल ब्रेक और उसके बाद जिक्र करते हैं इस्लामाबाद का, जिसके बारे में 2-3 रोज कबल ये बड़ी खबर आई थी कि वहां पर अलकायदा ने और दूसरे दहशतगर्द गिरोहों ने अपने ठिकाने बना लिए हैं। इस्लामाबाद को शदीद खतरा है। कल इसका जवाब दिया वफाकी वजीर दाखिला जनाब चौधरी निसार अली खान ने, और उन्होंने वजारत दाखिला की इस रिपोर्ट के हवाले से मुख्तलिफ सवालात भी उठाए और कहा कि इस्लामाबाद दरअसल अब ज्यादा महफूज है जैसा कि इससे कई माह पहले कबल था। इसके बारे में बात करते हैं कमर्शियल ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। बुध के रोज की सुबह के अखबारात में ये खतरनाक खबर शाया हुई कि इस्लामाबाद पाकिस्तान का एक खतरनाक शहर बनता जा रहा है। यहाँ पे अलकायदा, तहरीक तालिबान और लश्कर जंगवी वगैरह ने स्लीपर सेल्स बनाए हुए हैं, जिसकी वजह से इस्लामाबाद को दरपेश खतरे में इजाफा हुआ है। यकीनी तौर पर ये एक सनसनीखेज खबर थी पाकिस्तान के दारुल हुकूमत के हवाले से, और इस सनसनीखेज खबर की क्रेडिबिलिटी में इजाफा हो गया जब पाकिस्तान के क्राइसिस मैनेजमेंट सेल के सरबराह जनाब तारिक लोधी, जो वजारत दाखिला के तहत काम करता है, उसने
قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی کو اس حوالے سے تفصیلی بریفنگ دی، جس میں اسلام آباد کے حوالے سے اس خطرے کو اجاگر کیا گیا۔ پاکستان نے جو پوری انٹرنل سیکیورٹی کی سچویشن اس حوالے سے بھی کرائسس مینجمنٹ سیل کے سربراہ نے بریفنگ دی، لیکن اس میں اسلام آباد کا معاملہ جو ہے وہ انتہائی سیریس شکل اختیار کر گیا۔ اطلاعات کے مطابق اسلام آباد میں موجود سفارتی مشنز نے اس حوالے سے اپنی تشویش کا اظہار کیا۔ اسلام آباد میں آنے والے غیر ملکی وفود نے اس حوالے سے معلومات جاننے کی کوشش کی، اور یقینی طور پر پاکستان کے امیج کے حوالے سے اور اس کے دارالحکومت کے حوالے سے یہ ایک بہت ہی پریشان کن ڈیولپمنٹ تھی۔ اسی حوالے سے کل وفاقی وزیر داخلہ جناب چودھری نثار علی خان نے ایک پریس کانفرنس کی، جس کا بڑا حصہ انہوں نے وقت دیا اسلام آباد کی سیکیورٹی کے حوالے سے۔ خاص طور پہ انہوں نے اس بریفنگ کا بھی ذکر کیا جو کہ اخبارات میں شائع ہوئی تھی اور قومی اسمبلی کو دی گئی تھی۔ انہوں نے کہا کہ یہ دراصل ایک مجموعی طرح کی بریفنگ تھی اور آج کی پریس کانفرنس وہ اس کی تصحیح کے لیے کر رہے ہیں، اور بلکہ انہوں نے کہا کہ اسلام آباد کی صورتحال پہلے کے مقابلے میں بہت بہتر ہوئی ہے۔ گزشتہ 7-8 مہینوں کے دوران اسلام آباد میں ایک دہشت گردی کا صرف ایک ہی واقعہ ہوا ہے، وہ بھی اسلام آباد کی حدود کے باہر ہوا ہے۔ اسلام آباد کو محفوظ بنایا گیا ہے، اسلام آباد پہلے سے کہیں زیادہ محفوظ ہے، اور اس حوالے سے جو تفصیلی انتظامات کیے گئے ہیں اس کا بھی احوال جناب چودھری نثار علی خان نے دیا۔ ہم نے اسلام آباد کے اندر ایک ریپڈ ریسپانس فورس ترتیب دی ہے۔ ہم نے انہیں سٹن گن سے لیس کیا ہے جو اس سے پہلے نہیں تھا۔ ہم نے ان کی باقاعدہ ایک موک ایکسرسائز کی ہیں، 2 سے زیادہ موک ایکسرسائز ہو چکے ہیں۔ ہم نے پورے اسلام آباد میں کوآرڈینیشن کے لیے ایک ٹیکنیکل سسٹم ایوالو کیا ہے، جس کو اب ہم دوسرے لیول پہ لے جانا چاہتے ہیں، جس سے تمام ناکے اب کوآرڈینیٹڈ انداز سے کام کر رہے ہیں۔ ہم نے اسلام آباد کو ٹیکنالوجیکلی سیکیور اور سیف کرنے کے لیے پورے اسلام آباد میں تقریباً 1500 کے قریب کیمراز لگیں گے، ایک سینٹرل کمانڈ سسٹم ہوگا، اور یہ ہم کم سے کم وقت میں ہم چاہتے ہیں کہ 1 سال کے اندر یہ پورا پروجیکٹ مربوط انداز سے مکمل ہو۔ لیکن پھر بھی سوال رہ جاتا ہے کہ کیا وجہ ہے کہ نیشنل کرائسس مینجمنٹ سیل نے اسلام آباد کے حوالے سے یہ خطرناک رپورٹ جاری کی اور جسے وزارت داخلہ اور وزیر داخلہ کی جانب سے اس کی تصحیح کی گئی اور کہا گیا کہ وہ دراصل عمومی رپورٹ تھی، کسے زیادہ کریڈیبل مانے؟ اس سلسلے میں بات کرتے ہیں اسلام آباد کے ہمارے بیورو چیف اور باخبر صحافی جناب رانا جواد ہمارے ساتھ موجود ہے۔ رانا جواد صاحب، ایک عام شہری، ایک اسلام آباد کا شہری، ایک عام پاکستانی اور غیر ملکی کس رپورٹ کو زیادہ اہمیت دیں گے؟ یقینی طور پہ وزیر داخلہ نے تو بہت دلائل دیے ہیں، بہت انہوں نے آرگومنٹس بھی دیے ہیں جس سے انہوں نے کہا ہے کہ اسلام آباد دراصل زیادہ محفوظ شہر ہے، مگر بہرحال وزارت داخلہ کی کرائسس مینجمنٹ سیل کی یہ رپورٹ ہے جس سے لگتا ہے کہ اسلام آباد ایک خطرناک شہر بن گیا ہے۔ حقیقت ان دونوں کے بیچ میں ہے کہیں؟ دیکھیں کامران صاحب، پہلے جو رپورٹ آئی تھی وہ بھی وزارت داخلہ کی رپورٹ تھی، اور جس میں یہ بتایا گیا تھا ایک پریزنٹیشن کے ذریعے کہ اسلام آباد جو ہے اس کو تھریٹ پرسیپشن، تھریٹ اسیسمنٹ اور پوٹینشیل ٹارگٹ کے حوالے سے بہت زیادہ سگنیفیکنٹ اس کو خطرہ ہے۔ لیکن اس کے بعد پتہ چلا کہ یہ جو رپورٹ پیش کی گئی تھی قائمہ کمیٹی داخلہ کو، یہ بنیاد کرتی ہے پرانے واقعات کے جو 2010 کے 2009 میں جو واقعات ہوئے تھے، اس تھریٹ پرسیپشن کو آگے لے کے گئے تھے، جبکہ پچھلے 2 سال سے کوئی قابل ذکر واقعہ نہیں ہوا۔ آخری بڑا واقعہ میریٹ ہوٹل پہ بامبنگ تھی۔ تو وزیر داخلہ کی جو کلیریفیکیشن تھی وہ اس لحاظ سے تو ٹھیک تھی کہ تھریٹ اسیسمنٹ کو اگر دیکھا جائے تو پچھلے 2 سال سے چونکہ کوئی قابل ذکر واقعہ نہیں ہوا تو اس لیے اسلام آباد ابھی ریلیٹیولی سیف ہے۔ لیکن دوسری طرف آپ دیکھیں تو ہمارے جو ڈپلومیٹک کور ہے یہاں پہ، وہ ابھی تک اس کو نان فیملی اسٹیشن ٹریٹ کرتی ہے اسلام آباد میں۔ تو تھریٹ لیول ہائی ہے، اور میرا خیال ہے کہ گورنمنٹ کو اس میں غیر سنجیدگی نہیں دکھانی چاہیے، اور نہ ہی یہ بھی صحیح ہے کہ غیر ضروری خوف بھی نہیں پھیلانا چاہیے۔ لیکن جو کام انٹیلیجنس ایجنسیز نے کرنا ہے، جو پولیس نے کرنا ہے، وہ ضرور کرنا چاہیے۔ اور جس طرح ہم نے دیکھا کہ چند دنوں، چند ہفتوں میں، چند ماہ پہلے جو گروپس پکڑے گئے، یہ کارروائی رہنی چاہیے۔ جی رانا جواد صاحب، یہ بتائیے گا کہ اسلام آباد میں کے حوالے سے مجموعی طور پہ جو انٹرنل سیکیورٹی سچویشن ہے، کیا واقعی انٹیلیجنس ایجنسیز، نیشنل کرائسس مینجمنٹ سیل، منسٹری آف انٹیریئر اور تمام یہ جو جزیات ہیں وفاقی حکومت کے اس حوالے سے، یہ سب ایک صفحے پر ہیں؟ ظاہر ہے فیڈرل جو ایجنسیز ہیں انٹیلیجنس کی، ان کا کام ہے انٹیلیجنس کی کلیکشن کرنا، اور جو پولیس ہے وہ آپ کی گراؤنڈ لیول پہ آپریٹ کرتی ہے۔ انٹیریئر منسٹری جو ہے وہ براہ راست پولیس کے انچارج ہے۔ اس کے علاوہ انٹیلیجنس ایجنسیز کی
فیڈ بیک اس کو آتی ہے جو کہ پرائم منسٹر کے انڈر ہے، جس میں انٹیلیجنس بیورو ہے یا انٹر سروسز انٹیلیجنس ہے. تو کوئی انفارچونیٹلی کوئی میکنزم ایسا نہیں ہے جہاں پہ ان دونوں کے رابطے جو ہیں وہ بڑھائے جائیں. جو انفارمیشن آپ کو انٹیلیجنس سے آ رہی ہے اور جو انفارمیشن آپ کی گراؤنڈ پہ آ رہی ہے ان کی کوارڈینیشن آپس میں کی جائے، ان کو آپس میں کولیبریٹ کیسے کیا جائے اور اس کے بعد ایک اسٹریٹجی کیسے بنائی جائے. اب یہ جو بنا رہی ہے فیڈرل گورنمنٹ کاؤنٹر ٹیررزم پالیسی، قومی سلامتی پالیسی، اس کے اندر اس بات کو وہ فوکس کر رہے ہیں کہ ایک ایسا یونٹ ڈیڈیکیٹڈ کریٹ کیا جائے جہاں پہ فیڈرل ایجنسی سے جو آتی ہیں انفارمیشن اور جو گراؤنڈ لیول پہ آپ کی آپریشنل فورس ہے، پولیس فورس، ان کے درمیان جو ہے وہ رابطہ ہونا چاہیے اور ایک دوسرے کو فیڈ بیک دینی چاہیے. بہت بہت شکریہ جناب رانا جواد ہمارے ساتھ تھے. آج کی ایک اور بہت اہم خبر یہ ہے کہ باضابطہ طور پہ آج تحریک طالبان نے اس امکان کو مسترد کر دیا ہے کہ حکومت پاکستان کے تحت آئین پاکستان کے تحت مذاکرات کرے گی. تحریک طالبان کی جانب سے آج باقاعدہ کہا گیا ہے کہ وہ آئین پاکستان کو نہ مانتے تھے اور نہ ہی مانتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ مطالبات کرنے ہیں تو صرف قرآن اور حدیث کے تحت کیے جائے. اس کے بارے میں بات ہوگی کمرشل بریک کے بعد. چیز مکمل طور پر اسلامی جمہوریہ پاکستان کے آئین کی متعین حدود اور تقاضوں کے اندر ہونی چاہیے. اور آج تحریک طالبان پاکستان کی جانب سے باضابطہ طور پہ اس چیز کو مسترد کر دیا گیا ہے کہ ان کے حکومت پاکستان کے ساتھ کسی قسم کے کوئی مذاکرات آئین پاکستان کے تحت ہو سکتے ہیں. اس سے پہلے مکمل طور پہ یہ خیال تھا، تصور تھا اور طالبان کی جانب سے نامزد کردہ مذاکراتی کمیٹی کہتی رہی تھی کہ طالبان کو آئین پاکستان کے تحت مذاکرات کرنے سے قطعی طور پہ کوئی انکار نہیں ہے. پاکستان میں طالبان کی جو ہمدرد قوتیں ہیں وہ مسلسل اس بات کو اجاگر کرتی تھی کہ طالبان کہتے ہیں کہ وہ آئین پاکستان کو تسلیم کرتے ہیں اور آئین پاکستان کے تحت ہی وہ بات کرنے کے لیے تیار ہیں، اس لیے ان سے ضرور بات کی جائے. آج طالبان نے اس امکان کو یکسر مسترد کر دیا اور کہا کہ نہ وہ آئین پاکستان کو مانتے تھے نہ مانتے ہیں. ہمارے چھوٹے مجاہد تک سب کا یہ فیصلہ ہے کہ ہم صرف اللہ کی شریعت جو اللہ کی طرف سے نازل ہوئی ہے، قرآن اور حدیث کی شکل میں ہمارے پاس موجود ہے، ہم صرف اسی کے ماننے والے ہیں. اس کے علاوہ کوئی بھی چیز ہو ہم اس کو نہیں مانتے، چاہے آئین ہو یا قانون ہو. اس سے پہلے تو بہت زیادہ نرمی دکھائی تھی تحریک طالبان نے. تو کیا آپ لوگ سمجھتے تھے، یعنی جاننا چاہتے تھے کہ واقعی ہی یہ مذاکرات ہو سکتے، یعنی اب اچانک آپ لوگوں نے صرف اور صرف شریعت کا مطالبہ، اور وہ بھی اس انداز میں کہ کیونکہ یہی قرآن و حدیث ہو سکتا ہے؟ اصل میں ہم نے جو بات کہی ہے وہ اس کے مطالبے کو ہم نے مسترد کر دیا ہے. جو ہم سے اپنے آئین کا مطالبہ کر رہا ہے ہم نے اس کو مسترد کر دیا ہے. اور یہ بات ہماری پہلے سے بھی ہے. جب مذاکرات کی بات انہوں نے کی تو انہوں نے آئین کی بات کی، ہم نے قرآن و سنت کی بات کی. قرآن و سنت سے سب کو سمجھنا چاہیے کہ جب ہم آئین کے مقابلے میں قرآن و سنت کی بات کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم صرف قرآن و سنت ہی کو ماننے والے ہیں. غور سے دیکھنا ہوگا کہ آج تحریک طالبان کے اس استدلال کو انہی کی مذاکراتی کمیٹی کے ایک بہت اہم رکن نے مسترد کر دیا ہے. جماعت اسلامی کے پروفیسر محمد ابراہیم خان نے آج کہا کہ آئین غیر اسلامی نہیں، کوئی کمی ہے تو دور کی جا سکتی ہے. پروفیسر محمد ابراہیم جن کا تعلق جماعت اسلامی سے ہے، انہوں نے مزید کہا کہ موجودہ آئین پر روح کے مطابق عمل کیا جائے تو ملک میں اسلامی نظام رائج کیا جا سکتا ہے. آئین منانے والوں میں ہمارے علماء کرام اور بزرگ سیاستدان شامل تھے، یہ کہنا تھا پروفیسر محمد ابراہیم کا جو طالبان کی مذاکراتی کمیٹی کے رکن تھے. لیکن آج طالبان کی جانب سے یکسر اس بات کے امکان کو مسترد کر دیا گیا ہے کہ وہ حکومت پاکستان کے ساتھ کسی بھی صورت میں آئین پاکستان کے تحت مذاکرات کریں گے. آج کی ایک اور اہم خبر، چیف آف آرمی اسٹاف جنرل راحیل شریف آج ایف سی ہیڈ کوارٹرز پہنچے. خیبر پختونخوا کی ایف سی کو خراج تحسین پیش کیا. ان کی خدمات اور قربانیوں پر پوری قوم کی جانب سے ان کی خدمات کو سراہا. چیف آف آرمی اسٹاف جنرل راحیل شریف کا یہ دورہ انتہائی اہم موقع پر ہوا ہے جب ایف سی اہلکاروں کے حوالے سے، جو کہ جن میں سے 23 طالبان کی تحویل میں تھے، پچھلے 3 سالوں سے طالبان نے اعلان کیا کہ انہوں نے اپنی تحویل میں موجود ان قیدیوں کو قتل کر دیا ہے. آج جنرل راحیل شریف ان ایف سی کے اہلکاروں کے ساتھ، ان کے جوانوں اور ان کے آفیسرز کے ساتھ انہوں نے ایک طویل وقت گزارا. ان کی ہمت بھی بڑھائی اور ان کی خدمات پر اور قربانیوں پر پوری قوم کی جانب سے انہیں خراج تحسین پیش کیا. اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا اختتام ہوتا ہے. سیٹرڈے سنڈے کی ہفتہ وار تعطیل ہوگی اور اس کے بعد پیر کو آپ سے پھر ملاقات ہوگی انشاءاللہ. اس وقت تک کے لیے کامران خان کو اجازت. اللہ حافظ ناصر.